السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے اسلامیت کا باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ ہے ایمانیات کے بارے میں توحید کے دلائل اور تقاضے۔ تو آج ہم لوگوں نے اس چیپٹر کے مشق کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور ہم لوگ اس کی ریڈنگ میں سے کچھ ایڈیشنل شارٹ کوشچنز دیکھ لیں گے جو پیپر کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم لوگ اب اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ کے پاس سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اب ہم لوگ MCQs کرنے لگے ہیں۔ پہلا MCQs ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات، ربوبیت، الوہیت اور عبادات میں اکیلا ماننا کہلاتا ہے۔ توحید، اطاعت، اتباع، آخرت۔ تو اس کو کیا توحید پر ہم نے ٹک لگا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ شارٹ کوشچن ہے، کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود اور ان میں اختلاف و تنوع پتہ دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا، ترقی کا، خالق حقیقی کا، قرب قیامت کا۔ تو یہ آپ لوگوں کو سامنے سے پتہ چل رہا ہے، اس کا آنسر ہے خالق حقیقی کا۔ انسانی وجود کا ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے۔ طبی ترقی کا، انسان کی عظمت کا، انسانی کمزوری کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ تو آپ لوگوں نے کس پہ ٹک لگانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا MCQs ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں عاجزی و انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے، عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے، عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے سے، یا آسمانی کتب پر ایمان لانے سے۔ تو کس پہ ٹک کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس نیکسٹ MCQs ہے، مشرک شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے خوف، محبت، نفرت، رعب۔ تو کس پہ آپ لوگوں نے ٹک لگانا ہے؟ خوف۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کے شارٹ کوشچنز کا آنسر میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی اور آپ لوگوں نے لگانا ہے۔ پہلا شارٹ کوشچن ہے، توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کا، تو اس کا آنسر آپ لوگوں کا پیج نمبر 13 پر ہے۔ یہاں سے توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت اور عبادت میں اکیلا لا شریک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں کا فرسٹ شارٹ کوشچن ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ شارٹ کوشچن ہے، مظاہر قدرت سے وجود باری تعالیٰ کی کوئی ایک دلیل تحریر کریں۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کا پیج نمبر 13 پر ہے۔ پیج نمبر 13 کے لاسٹ میں آپ لوگوں کو 2 لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر سے سٹارٹ ہے، جس طرح گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا تصور ذہن میں آتا ہے، مکان کو دیکھ کر معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے، اسی طرح اس عظیم الشان کائنات کو دیکھ کر اس کے خالق کا تصور ضرور ذہن میں آتا ہے، کیونکہ کوئی انسان بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ لوگوں نے اس میں یہ بھی لکھ دینا ہے۔ ہاں، کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ یہاں تک آپ لوگوں کا سیکنڈ شارٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس تھرڈ شارٹ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل تحریر کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کا پیج نمبر 14 پر ہے۔ پیج نمبر 14 کے لاسٹ میں آپ لوگ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل آپ لوگوں نے شارٹ کوشچن کا اوپر سے لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل یہ ہے کہ، پھر آگے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ آیت آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے۔ ویسے آپ اوپر سے کوئی بھی آیت اس میں لکھ سکتے ہیں دلیل کے طور پہ، لیکن یہ سب سے چھوٹی اور سب سے ایزی ہے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا آپ لوگ یہ والی کر لیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا شارٹ کوشچن ہے، توحید کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں۔ توحید کی کوئی سی 2 اقسام، تو یہ پیج نمبر 15 پر ہے۔ یہ دیکھیں، توحید کے پیج نمبر 15 پر توحید کی اقسام لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں نا توحید کی 4 اقسامیں ہیں ہمارے پاس۔ تو توحید کی چاروں اقسام میں سے آپ نے کوئی سی 2 اقسامیں کرنی ہیں۔ تو آپ کو ان چاروں اقسام میں سے جون سی بھی 2 اقسام ایزی لگیں آپ لوگ وہ پوری لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ توحید کی پہلی قسم لکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، اور توحید کی دوسری لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آیت کا ترجمہ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ تھوڑی لینتھی لگے
تو آپ لوگ توحید و اسماء صفات لاسٹ والی بھی کر سکتے ہیں. ویسے آپ لوگ ان چاروں میں سے کوئی سی اینی 2 کر سکتے ہیں، اینی 2، لیکن ان کے خالی نام نہیں لکھنے، ان کی سائڈ پہ یہ جو ڈیفینیشنز ہیں نا یہ بھی لکھنی ہے چوتھے شارٹ کویشچن میں. تو آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی سی 2 جو آپ کو آسان لگیں اور ایزی لگیں وہ آپ لوگ یاد کر لینا. پھر اس کے بعد 5 شارٹ کویشچن ہے، عملی زندگی میں شرک کے نقصانات کا جائزہ لیں. تو یہ آپ لوگوں کا پیج نمبر 18 پر ہے. تو یہ آپ لوگوں کا پیج نمبر 18 کے لاسٹ پیراگراف میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی ذات کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے اور اپنے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنے کی تلقین کی ہے. شرک کا ارتکاب کرنے والا شخص جب پتھروں، درختوں، مورتیوں اور دیگر چیزوں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو وہ انسانیت کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے. پھر آپ لوگوں نے اس آیت کو سکپ کر کے نیچے یہاں پہ جو 2 لائنیں لکھی ہیں، شرک کے ارتکاب کی وجہ سے انسان خوف اور وہم میں مبتلا ہو کر پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. شرک کی لعنت انسان کو یکسوئی سے محروم کر دیتی ہے اور فکر و عمل سے عاری بنا دیتی ہے. یہاں تک آپ لوگوں کا 5 شارٹ کویشچن کا آنسر ہے. پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں. آپ لوگ کا اس چیپٹر کا صرف ایک لانگ کویشچن ہے، توحید کی اہمیت اور فوائد و ثمرات تحریر کریں. تو یہ آپ لوگوں کا پیج نمبر 17 سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پر عملی زندگی میں توحید کے فوائد و ثمرات، تو آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہ سارا پھر اس پیج پہ پیج نمبر 18 پر بھی پورا پیج اور ساتھ اینڈ تک آپ لوگوں کا اس لانگ کویشچن کا آنسر ہے. مطلب یہ 16 اور 17 پیج فل 17 پیج پہ یہاں پر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. عزت و نفس کی حفاظت، اجر و انکساری کی دولت، عزت و ہمت، عزم و ہمت، استقامت اور بہادری. پھر آتا ہے آپ لوگوں کا پوائنٹ، قناعت و استغنا، شخصیت کی نشوونما، عملی زندگی میں شرک کے نقصانات. تو آپ لوگوں نے یہاں تک آپ لوگوں کا یہ لانگ کویشچن کا آنسر ہے اینڈ تک، یہاں اینڈ تک. تو اور ویسے اس چیپٹر کا ان لوگوں نے صرف ایک لانگ کویشچن دیا ہوا ہے، لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ 2025 کی نیو کورس ہے تو ہمیں نہیں پتہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، تو آپ لوگوں کو سارا یاد کرنا چاہیے. ان احادیث کے بارے میں بھی اور توحید کے دلائل کے بارے میں نا آپ لوگوں کا لانگ کویشچن آ سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک آ سکتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ اور توحید کے دلائل کے بارے میں تفصیلی جواب دیں. تو آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ لانگ بھی آ سکتا ہے، توحید کی اقسام بیان کریں. تو آپ لوگوں نے چاروں توحید کی اقسام بیان کر دینی ہے. یا پھر آپ لوگوں کا یہ بھی لانگ آ سکتا ہے، شرک کی اقسام بیان کریں. تو آپ لوگ شرک کی اقسام بھی بیان کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ریڈنگ میں سے شارٹ کویشچنز آتے ہیں، ریڈنگ میں سے MCQs آتے ہیں، تو ان سب چیزوں میں سے نا آپ لوگوں نے شارٹ کویشچنز بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. یہ ساری ہیڈنگز دی گئی ہیں. صفات میں شرک کے بارے میں شارٹ کویشچن آ سکتا ہے، صفات کے تقاضوں میں شرک کے بارے میں شارٹ کویشچن آ سکتا ہے، یا شرک کی اقسام یا شرک کے لغوی معنی کے بارے میں شارٹ کویشچن آ سکتا ہے، یا پھر توحید کی اقسام توحید فی ذات کے بارے میں شارٹ کویشچن آ سکتا ہے. یا اس طرح سے آپ لوگوں کے شارٹ کویشچنز بن کے آ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پریپیئر کر لینے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کی سمجھ میں آ چکی ہوگی. اگر آ گیا تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا. آج کے لیے اجازت، اللہ حافظ.